السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دلہن، اور اس کی قسط نمبر ہے 1۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا، جو 2 دن پہلے زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے الٹا سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرت پر مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ مطلب وہ جس پر بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں؟ اس نے دانت اب کی بار پیس کر کہا۔ اچھا، وہ ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت سے کہا گیا۔ کیا؟ میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی تھا۔ وہ جی، ہم کو لگا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ایسی فالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے اوپر ڈال آئے۔ اس نے اب کی بار ڈرتے اور سنبھلتے میری جلا کر کہا، جبکہ افراہیم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنا غصہ باہر نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھیں۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں دادی کو اپنے ہونہار پڑھے لکھے ہینڈسم پوتے کے لیے بس یہی لڑکی ملی تھی، جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا تھا، اور جو انگریزی تو دور، بلکہ اس نے تو کبھی کبھار شاید اردو کے والی اسکول میں بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اس گونگی مٹی کی مادھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیوں سے اسے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تو اس نے اس دیہاتی لڑکی کے بارے میں تو کبھی بھی سوچا نہیں تھا، خواب میں بھی۔ اس نے تو اپنی شادی کے بارے میں بھی ابھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اگر سوچتا بھی تو تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کرواتے ہوئے گردن نہ جھک جائے، بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے۔ اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی اس کے گھر پر پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی، اور قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئیں۔ بقول ان کے اس کی شادی ہی ان کی راہ میں رکاوٹ تھی، جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ میں اپنے پوتے، اپنے افراہیم کے لیے چاند سی خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پر مسکرا دیتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنے یتیم پوتے کی پرورش کر کے اسے سبھی قرضے ایک ساتھ وصول کر ڈالے۔ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھیں کہ اتنی محبت تو میں اپنے کسی نواسے یا کسی اور پوتے پوتیوں سے نہیں کرتی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کی کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں، اور یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پر ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق انہیں دیا تھا، اور انہوں نے دنیا جہان کی ان پڑھ جاہل لڑکی اس کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو بھی چاہتی تھیں تو انہیں کوئی اور لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کے لے آئی تھی، اور یہ حکم صادر کر کے بولی، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو صرف دادی کے اپنے حساب سے، اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کے دور میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی لیے اندر داخل ہوئی تو وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟
اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر بادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر سے خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پر بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی یہ معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کر لی۔ مس بانی صاحبہ، یہ اس پر میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس پر بیٹھ کر جو چیز سامنے ادھر رکھتا ہوں نا، وہ جسے ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح سے اس کی موٹی عقل میں کوئی بات آ جاتی۔ وہ مشین! وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کسی طرح تو سمجھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو۔ محترمہ، جب اس کا حال ایسا تھا جیسے اس نے کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار وہ چلایا، بلکہ زور سے چلایا، اور اس کے چلانے پر وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا؟ تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ تمہارا پاگل! یہ! اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے اس کی دادی جی اس کو تحفے میں سونپ کر گئی تھیں۔ خیر، ایک بار اس کا دل چاہا کہ کھینچ کے اس کے منہ پر تماچا مارے، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگری والوں یہ بڑے لوگ اپنے سے کسی بڑی جیون ساتھی کا ہی خواب دیکھتے تھے، اس جیسی ان پڑھ گوار کی نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھی، ہائے بانی، تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچارے کو کیا پتا کہ فلموں ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں، اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتہ چلا خواب اور حقیقت میں تو بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پر، لیکن اس کی ساری سوچوں پہ پانی اس وقت پھر گیا جب اس کو یہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر تو اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے، نفرت یا محبت جو بھی تھا۔ اب یہی اس کا شوہر اس کا جیون ساتھی تھا اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں بھی جس وجہ سے بھی ہوا، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا کہ لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنی بچپن سے ہی بیٹھ گئی، اور وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا اور اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسی محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی اور اس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہاں البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس سپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ، اپنا روم شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سو گی، گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ۔
وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، اور یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دے، لیکن سچ تو یہی تھا کہ نہ تو اس رشتے کو قبول کیا تھا اس نے اور نہ کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اس کی خاموش نظروں سے اس کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بمشکل اس نے اپنے آنسو روکے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسو کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے، کیوں کیا انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں؟ اگر وہ اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا خوش نہیں رہتی وہ؟ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت اور عزت بھی دیتا جو اس کا حق تھا، لیکن جہاں اس شخص کے سامنے سے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت سب کچھ کچلنا ہوگا۔ اسے اپنے ماموں کے ساتھ دور کہیں آسمان پہ موجود اس ہستی سے بھی بہت شکوے تھے جنہوں نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اس سے چھین لیا۔ پھر اس نے ساری زندگی مامی کی ڈانٹ اور ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پر مہربان نہیں تھی۔ یہ امتحانات کی کڑیاں ایسی تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی، ماموں کے گھر میں یہ بھی اس کی کزنز اس کے ساتھ سوتی تھیں۔ اکیلے سونے میں تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اور یہ گھر بھی اس کے لیے نیا تھا، اور اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر رات کو نکال دیا، اور اس نے کیا ایک بار بھی سوچا نہیں کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سوچا وہ اکیلی کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے اکیلے سوتے ہوئے، لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی۔ اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا افراہیم کے پاس نہ جانے کا، لیکن جو رات کی تاریکی اور خاموشی بڑھتی گئی اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی۔ وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے اپنے آپ پہ یہ پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا تھا۔ مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری میں انسان کتنا مجبور ہوتا ہے، یہ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گور رہی تھی اور زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا۔ زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی جس کی اسے یہ سزا ملی؟ دروازے پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تو ضرور وہی ہوگی۔ اب اتنی رات کو اس پر کون سا آسمان گر گیا جو وہ اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا۔ جی آپ کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا، اور وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی وہ ہم کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا اور وہ غصے سے رو دے۔ اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داری اس پر سونپ گئی تھی اس کا وہ اب کیا کرے؟ اوکے آ جاؤ، لیکن میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کروں گا، باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ وہ نیچے فرش پر اپنا بستر بنا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال کر گئی تھی اسے۔ اس کی خوشحال سکون والی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ ٹپکی اس کے سکون غارت کرنے؟ کہاں وہ دن تھے جب کالج کی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، اس کی آواز سننے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آفس میں بھی کئی لڑکیاں اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھیں، لیکن وہ یہاں کہاں آ کر پھنس گیا؟ اس کا دل چاہا ابھی اس سے کمرے سے تو کیا اس گھر سے بھی ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ ابھی دادی کو فون کر کے بتائے کہ اسے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے، وہ جہاں اسے لائی تھیں وہیں اسے آ کر اس کو چھوڑ آئیں، لیکن دادی چونکہ سفر میں تھیں اور دور بھی بیٹھی تھیں اس لیے وہ بوڑھی ماں کو صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی 22 دن کے بعد انہیں آ ہی جانا تھا، اور وہ ان سے صاف صاف کہہ دیکھا کہ اسے ان کی یہ سگڑ ہونے ہار اور ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے، لیکن 22 دن تو دور، اور وہ اسے 22 سیکنڈز بھی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا؟ اسے شدید غصہ تھا دادی پر بھی، خود پہ بھی اور اس لڑکی پر بھی۔ وہ اس غصے میں جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوگی اور صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی اور شکر ہے وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ منہ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ وہ لڑکی سے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتے ہوئے نظر آئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ بے وقوف لڑکی
ٹی وی کو بھی نہ دھو دے۔ وہ کچن میں چلا گیا جبکہ اس کی لڑکی بھی نظریں خود پہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کچن کی ٹیبل پر اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار رکھا تھا۔ وہ کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کے ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، مگر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگاتا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تھا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا بنائے ہوئے آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ تو خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑہ کرنے میں لگی تھی محترمہ۔ اس پر ناگواری سے بھرپور نظر ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔